یا معشر من اسلم ولم یفضل ایمان فی قلبہ، بڑی گہری حدیث ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک بڑی جماعت کے سامنے یہ بات کی، کہا ایسا معاشر کہتے ہیں کو بڑا ہجوم لگا، ایسے لوگوں کا ہجوم جو اسلام تو مانتے ہیں لیکن ایمان ابھی دلوں میں نہیں گھسا. ابھی ایسی بات کرنے سے ہی پہلے اندازہ ہوا کہ کیا بات ہونے والی ہے. بات ہی تنقید سے شروع ہوئی ہے. ایسے لوگ جو اسلام کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ایمان دل میں نہیں گھسا ابھی تک. لم یفضل ایمان فی قلبہ لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو تکلیف نہ دیا کرو. پہلے الفاظ، مسلمانوں کو تکلیف نہ دیا کرو. یہاں تک کی بات ہو جاتی نا تو بہت تھی، کیونکہ اگر پہلی بات سے دوسری بات کو جوڑیں تو کہنے کا مقصد کیا ہے، کسی کے دل میں ایمان ہو تو کیا نہیں کرے گا، کسی اور مسلمان کو تکلیف نہیں دے گا. یہاں پر کسی نے مجھ سے پوچھا تھا ایک دفعہ، یہاں یہ کیوں کہا مسلمانوں کو تکلیف نہ دیا کرو، اس کا مطلب ہے غیر مسلمانوں کو دیتے رہے. خیر ہے، اس کا بھی میں جواب دے دوں آگے جانے سے پہلے. دیکھیں، میرے بچے اگر آپس میں لڑ رہے ہیں، بھائی دو بیٹے آپس میں لڑ رہے ہیں، میں دونوں کو بٹھاؤں ساتھ. بھائی نہیں لڑتے آپس میں، بھائی ایک دوسرے سے اس طرح نہیں کرتے. اگر میں ایسا کہوں تو اس کے دماغ میں اگر یہ بات ہے ہاں بھائی نہیں کرتے، میں ہمسائے کے لڑکے سے جا کے میں اس کو ٹھڈا مارتا ہوں جا کے. ایک موقع محل ہوتا ہے جس میں ابھی گھر کی بات ہو رہی ہے، باہر کی بات کا مطلب یہ نہیں باہر کی بات کی نفی ہو رہی ہے. آپس میں اچھے رہو، دوسروں کو دوسروں پہ کیچڑ اچھالتے رہنا خیر ہے. پاگل ہو گیا؟ جب گھر کی بات ہو، میں اس سے کہوں بھائی بھائی سے محبت کرتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، does that mean we can hate everyone else? No, that's not what that means. تو یہ کہنا کہ یہاں مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے تو غیر مسلمانوں کی تو چھٹی نہ، یہ شیطانیت ہے. خیر، اس بات کا جواب ہو گیا. لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو تکلیف نہ دیا کرو. اب تکلیف کو بھی سمجھ لیجئے. تکلیف کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کسی کو ڈنڈا تھوڑی مارا ہے، میں نے پتھر تھوڑی پھینکا، اس کو تکلیف تھوڑی ہوئی ہے. تکلیف بھی جسمانی ہوتی ہے اور روحانی ہوتی ہے. دل کو تکلیف دینا، یہی تو تکلیف ہے جو موسیٰ کو دی جاتی تھی. لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، موسیٰ ان کی طرح مت بننا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی. جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی، ان کو کیا تکلیف دی؟ ان کو بنو اسرائیل نے کیا فزیکلی مارا تھا؟ نہیں، وہ تو اپنے الفاظ سے ان کو تکلیف دیتے تھے نا. اپنے الفاظ سے مسلمانوں کو تکلیف مت دینا. لا تؤذوا المسلمین. پھر آگے بات، تکلیف کیسے مت دینا، اس کی وضاحت کریں گے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام. ولا تتتبعوا عوراتهم، غور سے سننا، ان کے ذاتی معاملات کے پیچھے نہ پڑ جانا. مسلمانوں کو تکلیف نہ دینا. کس طرح تکلیف نہ دینا؟ ان کے ذاتی معاملات کے پیچھے نہ پڑ جانا. پتا تو کروں وہ کیا رہا ہے، ذرا بتائیے تو صحیح کیا ہوا تھا. ویسے کچھ سننے میں آیا، اگر آپ کلیئر کر دیں تو بہتر ہوگا. اچھا، آپ کس کے لیے بہتر ہوگا؟ آپ کو کیا ملے گا کلیئر کرنے سے؟ آپ کو پوری کہانی چاہیے ساری تفاصیل کے ساتھ، پھر آپ کا دل تسلی میں آ جائے گا، پھر ٹھنڈ پڑے گی آپ کو. کسی سے آپ کے ساتھ، آپ کو اگر کسی نے الزام لگایا، آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش ہوا، بات اننیسیسریلی پھیلی، کسی نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا اور آپ سے آ کے کوئی ہمدردی میں کہے آپ کے بارے میں بڑی بری باتیں کہی گئی تھیں، اگر آپ ذرا کلیریفائی کر دیں تو میری تسلی ہو جائے. چلو آپ کی تسلی ہو جائے. آپ کی تسلی کے لیے میں ذرا اپنی فیملی البم لے آؤں، پھر ہم کھول کے بات کر لیتے ہیں پوری خاندانی طرح. کہاں سے شروع کریں؟ ولا تتتبعوا عوراتهم، ان کے ذاتی معاملات کے پیچھے مت پڑا کرو. ومن تتبع عورت اخیہ، اور جو اپنے مسلمان بھائی یا بہن کے ذاتی معاملات کے پیچھے پڑ گیا. تتبع اللہ عورتہ، پھر خدا اللہ اس کے ذاتی معاملات کے پیچھے پڑ جاتا ہے. ومن تتبع اللہ عورتہ، اور جو ایسا ہو جس کے ذاتی معاملات کے پیچھے اللہ پڑ جائے. یفضحہ، وہ اس کو کھلی دنیا کے سامنے، فضیحہ کہتے ہیں کسی کو، what's the word for humiliate، بے عزت کرنا. وہ کھلی دنیا کے سامنے اس کو بے عزت کرتا ہے. جس کے ذاتی معاملات کے پیچھے کون پڑ جائے؟ خدا پڑ جائے، وہ کھلی دنیا کے سامنے اس کو بے عزت کرتا ہے. وَلَوْ كَانَ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ
یہاں تک کہ وہ اگر اپنے گھر کے سب سے چھپے ہوئے حصے میں بھی چھپا بیٹھا ہو پھر بھی وہ دنیا کے سامنے اس کو بے عزت کر کے رہے گا. یہ الفاظ ہیں ہمارے نبی کے علیہ الصلوۃ والسلام.